شام کا چوڑا فٹ پاتھ جہاں پیرس کی زندگی کا دل دھڑکتا ہے، بارش ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمیشہ کی طرح پر ہجوم تھا۔ سنان پاسکل کو سہارا دیے ہوئے اور وہ دونوں شاہ بلوط کے درختوں کی قطار تلے آہستہ آہستہ کانکارڈ کے چوک کی طرف جا رہے تھے۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی ان پر پتوں پر چمکتے ہوئے پانی کے قطرے کی پھوار برسا دیتا۔ چوک کے دوسری طرف لوور کا عجائب گھر تھا۔ جب وہ اس قہوہ خانے کے قریب پہنچے جہاں چند روز قبل ان کی اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی تو پاسکل لہجہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے اس میز کی جانب دیکھا جہاں وہ اس روز بیٹھے تھے اور پھر مسکرا کر آگے چل دی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد پاسکل پھر رک گئے۔ سنان، پیا کا دفتر۔ کون پیا؟ پیا یہ تمہاری بین الاقوامی ہوائی کمپنی۔ ہم پیا یہ کو ملا کر پیا کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اطالوی زبان میں پیا ایک خوبصورت لڑکی کو کہتے ہیں۔ ہاں، اور ہمارے ہاں پیا محبوب کو کہتے ہیں، چاہے وہ خوبصورت نہ بھی ہو۔ سچ؟ پاسکل نے حیرت سے کہا۔ سنان نے سر ہلایا۔ قریب سے جا کر دیکھتے ہیں۔ سنان نے جھٹ سے موضوع بدل دیا اور وہ دونوں شیشے کی بڑی کھڑکیوں میں سے دفتر کے اندر جھانکنے لگے۔ سنان کو پی آئی اے کے دفتر کی جدید آرائش دیکھ کر بے حد دکھ ہوا۔ اس قسم کی آرائش سے کسی پسماندہ ملک کے باشندوں کو تو مرعوب کیا جا سکتا ہے، مگر پیرس جیسے شہر میں جہاں جدید سے جدید تر مظاہر ہر سو دیکھنے میں آتے ہیں، یہ دفتر بالکل سپاٹ لگ رہا تھا۔ دیوار پر آویزاں صادقین کی ایک تصویر کے علاوہ وہاں پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی کوئی جھلک نہ تھی۔ سنان نے سوچا کہ اگر سادہ دیواروں پر ملتان کی نیلی اینٹوں کا کام ہوتا، مہنگے صوفوں کی بجائے ڈیرہ غازی خاں کے رانگلے پیڑھے سجے ہوتے، کاؤنٹر پر سباتی لکڑی کا کام ہوتا، فرش پر پٹسن کا قالین بچھا دیا جاتا اور شو کیس میں گندھارا کا کوئی خوبصورت مجسمہ رکھ دیا جاتا تو یہ دفتر یقیناً باکمال اور لاجواب ہوتا۔ شالیمار باغ۔ سنان نے دفتر کے اندر آویزہ ایک اشتہار کی طرف اشارہ کر کے پاسکل کو بتایا۔ اس پر تو تاج محل کا دھوکہ ہوتا ہے، پاسکل کہنے لگی۔ مشرق میں باغ کا تخیل بھی ہمارے ہاں سے کس قدر مختلف ہے۔ یورپ کے باغوں میں سنگ مرمر کی سفید بارادریاں تعمیر کرنے کا خیال آج تک کسی کو نہیں آیا۔ لاہور کے شالیمار کے مقابلے میں پیرس کا تولیرز باغ کتنا بے جان لگتا ہے۔ یہ تو ایک مشرقی لڑکی کے احساسات ہیں۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ پاکستانی جھمکے پہن کر مجھے ایک مشرقی لڑکی کی مانند سوچنا چاہیے۔ تمہاری یہ سوچ صرف باغوں کے بارے میں ہی محدود نہیں ہونی چاہیے، سنان نے ہنس کر کہا۔ پاسکل خاموش رہی اور وہ دونوں پھر آگے چل دیے۔ وہ جب بھی کسی قہوہ خانے کے قریب سے گزرتے تو فٹ پاتھ پر بچھی کرسیوں پر بیٹھے لوگ ان کی طرف دیکھتے، کچھ پاسکل کے چاندی کے جھمکوں کی وجہ سے اور اکثر اس کی ناہموار چال کی وجہ سے۔ چوک کے درجنوں فواروں کی پھوار سے بچتے وہ تولیرز کے باغ میں داخل ہو گئے، جنہیں تھوڑی دیر پہلے پاسکل بے جان قرار دے چکی تھی، مگر درختوں اور پھولوں کی باذوق سجاوٹ کی بنا پر یہ باغ بھی بے حد دیدہ زیب نظر آ رہا تھا۔ باغ کے پہلو میں لوور عجائب گھر کی پرشکوہ عمارت کھڑی تھی، جو اپنے وسیع ہالوں میں دنیا کے نادر ترین مجسموں، شاہکار تصاویر اور لاتعداد فن پاروں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ عمارت اتنی وسیع ہے کہ اس کے تمام حصوں کو سرسری نظر دیکھنے کے لیے کم از کم پورا ایک دن درکار ہے۔ لوور میں رکھے گئے اکثر مجسموں اور ہزاروں تصاویر کے لیے اہل فرانس کو نیپولین کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے اپنی فتوحات کے دوران میں مفتوح ممالک میں جھاڑو پھیر کر تمام نوادرات جمع کیے اور پیرس پارسل کر دیے۔ اپنے عجائب گھروں کو پر کرنے کا یہ نادر نسخہ آج کل امریکی آزما رہے ہیں۔ طریقہ کار یا واردات قدرے مختلف ہے۔ پچھلے زمانوں میں لوگ بڑی شرافت سے نوادرات لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے آتے تھے، اور اب پہلے دوسرے ملکوں کی دولت لوٹی جاتی ہے اور پھر بعد میں اسی دولت سے نوادرات خرید لیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک امریکی عجائب گھر نے ہسپانوی مصور کی عامیانہ تصویر کے لیے 5 کروڑ روپے کی خطی رقم ادا کی ہے۔ سنان نے آگے بڑھ کر ٹکٹ کی کھڑکی سے 2 ٹکٹ خریدے اور وہ عجائب گھر کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ لوور کی زیارت کرنے والے اکثر غیر ملکی سیاح یہاں صرف اطالوی مصور لیونارڈو ڈی ونچی کی مشہور تصویر مونالیزا کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اس تصویر کو دیکھنے کے لیے بے پناہ لوگ جمع تھے۔ پاسکل اور سنان صرف اس تصویر کے گرد و نواح میں ہی پہنچ سکے، کیونکہ تصویر کے سامنے سیاحوں کی ٹولیاں بصد احترام اپنے گائیڈوں کے تیزی سے ہلتے ہوئے لبوں پر نظر جمائے تصویر کی مکمل تاریخ اور فنی خوبیوں کی تفصیل سننے میں ہمتن گوش تھے۔ گائیڈ کی تیز ترار زبان لمحہ بھر کے لیے رکتی تو سیاح تصویر کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے،
جیسے آج تک فن کے ہزاروں قدردان اور نقاد مونالیزا کی مشہور زمانہ مسکراہٹ کا راز نہیں پا سکے، اسی طرح سنان پر بھی اس عام سی گوار عورت کی تصویر کی شہرت اور عظمت کا راز نہ کھل سکا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو عورت بھی لبوں کو قدرے سکیڑ دے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے سربستہ رازوں کے انبار لگے ہوں؟ اس بارے میں سنان نے پاسکل کی رائے دریافت کی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں سنان کے چہرے پر جما دی اور مسکرا دی۔ مونالیزا کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ جب ہجوم قدرے کم ہوا تو انہوں نے بھی تصویر پر ایک کچڑتی ہوئی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ عجائب گھر کے طویل و عریض ہال کے پہلو میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے جس کے باہر ایک سفید تختی پر وینس ڈی میلو کے الفاظ کندہ ہیں۔ وینس کے اس مجسمے کی شہرت مونالیزا کی تصویر سے کسی طور کم نہیں۔ ساحل یونان کے قریب آئیونین سمندر میں سینکڑوں خوبصورت اور چمکیلے جزیرے بکھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے سب سے خوبصورت جزیرے کا نام میلو ہے۔ اس جزیرے پر زمانہ قدیم میں ایک ماہر مگر غریب سنگ تراش رہا کرتا تھا۔ نوجوان سنگ تراش کی مردانہ وجاہت کے قصے جزیرے میں رہنے والی تمام لڑکیوں کی زبان پر تھے، مگر وہ ان کے التفات سے بے خبر ہمیشہ پتھروں کے ڈھیروں میں کھویا رہتا۔ اس کا ہاتھ کبھی نہ رکتا۔ تیشے کا ہر وار پیار اور فنی مہارت کے ملاپ سے جنم لیتا۔ ایک شب حسن کی دیوی وینس اپنے آسمانی معبد سے اتر کر اس غریب فنکار کے جھونپڑے میں جلوہ افروز ہوئی۔ صدیوں سے سنگ تراش میرے ملکوتی حسن کو پتھر میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ وینس مبہوت کھڑے سنگ تراش سے گویا ہوئی۔ وہ سب ناکام رہے، اس لیے نہیں کہ وہ فنی مہارت سے عاری تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ احترام کی نظروں سے دیکھا، صرف ایک دیوی کے روپ میں۔ اس طرح ان کے بنائے ہوئے مجسمے پاکیزگی اور روحانیت کا مظہر تو بن گئے، لیکن ان میں میری نسوانی حسن کا کوئی پہلو نمایاں نہ ہوا۔ میں حسن کی دیوی ہونے کے علاوہ ایک عورت بھی ہوں۔ میرا مجسمہ تراشنے کے لیے پاکیزگی کے پہلو بپہلو خواہش اور پیار کے انسانی جذبات کی بھی ضرورت ہے۔ پورے یونان میں میری نگاہ انتخاب تم پر پڑی ہے۔ تم ایک ایسا مجسمہ تراشو گے جس میں دیوی ہونے کے علاوہ ایک خوبصورت اور بھرپور انسانی خد و خال کی عورت کی حیثیت سے بھی ابھروں۔ مجھے جی بھر کے دیکھ لو۔ حسن کی دیوی وینس نے وہ شب غریب سنگ تراش کے جھونپڑے میں گزاری اور روشنی کی پہلی کرن پھوٹتے ہی اپنے آسمانی مسکن کو پرواز کر گئی۔ اس کے جاتے ہی سنگ تراش نے تیشہ سنبھال لیا اور اپنی دیوی، اپنی محبوبہ وینس کا مجسمہ تراشنے کی خاطر سنگ مرمر کے ایک تودے میں کھو گیا۔ ماہ و سال گزرتے گئے، تیشے کی ہر کاٹ ایک نئے نقش کو جنم دیتی گئی۔ بالآخر مجسمہ مکمل ہو گیا۔ حسن کی دیوی وینس غسل کے بعد سمندر سے نکلتی ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیب تھا اور دوسرے سے وہ اپنا لبادہ تھامے ہوئے تھی جو اس کے متناسب خد و خال سے ڈھلک کر کولہوں پر اٹکا ہوا تھا۔ ایک پاکیزہ دیوی کا چہرہ اور انسانی جذبات کو ابھارنے والا ایک دلکش اور خوبصورت جسم۔ میلو کے باشندوں نے جب یہ مجسمہ دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، ہم آج سے صرف وینس کی پرستش کریں گے۔ وہ میلو کی واحد دیوی ہو گئی۔ چنانچہ ایک عظیم الشان معبد تعمیر ہوا اور وینس کا مجسمہ ایک بلند ستون پر آویزاں کر کے اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مجسمے کے بے پناہ حسن کا شہرہ نیلے پانیوں کے اس پار طاقتور شاہ یونان تک جا پہنچا۔ اکثر جابر حکمرانوں کی طرح یونان کا بادشاہ بھی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اتنا نادر مجسمہ چند کوس دور ایک چھوٹے سے جزیرے کے باسیوں کی ملکیت میں رہے۔ چنانچہ اس نے اہل میلو کو پیغام بھجوایا کہ مجسمہ فوراً اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ میلو کے باشندے بھلا اپنی محبوب دیوی کی جدائی کیوں کر برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک قہر آلود صبح معبد کے اونچے مینار پر تعین پہرے دار کی نظریں نیلے سمندر پر تیرتے ہوئے شاہ یونان کے جنگی جہازوں پر پڑی۔ ان کا رخ میلو کی جانب تھا۔ پہرے دار نے فوراً معبد کے پروہتوں کو خبر کر دی۔ میلو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہونے کی حیثیت سے طاقتور شاہ یونان کے حملے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ مداخلت بے سود تھی۔ ادھر اہل میلو اور پروہت ہر قیمت پر اپنی دیوی کو یونانیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک انتہائی کٹھن فیصلہ کیا۔ مجسمے کو اس حد تک بدصورت بنا دیا جائے کہ یونانی اسے ناکارہ سمجھ کر واپس لوٹ جائیں۔ یہ کام اس غریب سنگ تراش کے سپرد کیا گیا۔ اس نے اپنا تیشہ تیز کیا اور دل پر پتھر رکھ کر وینس کے خوبصورت بازو کندھوں سے کاٹ دیے۔ ان کٹے ہوئے بازوؤں کو بسد احترام میلو کے ساحل کے ساتھ گہرے نیلے پانیوں میں غرق کر دیا گیا، مگر یہ ترکیب بھی کام نہ آئی۔ کٹے ہوئے بازوؤں کی وینس کی جسمانی خوبصورتی اب بھی سحر انگیز تھی اور یونانی اسے اسی شکستہ حالت میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔
آج سے چند برس پیشتر ایک یونانی نژاد امریکی نے غوطہ زنوں کی مدد سے ملو کے گرد کا تمام ساحل اس امید میں چھان مارا کہ شاید وینس کے کٹے ہوئے بازو مل جائیں اور انہیں نامکمل مجسمے کے ساتھ جوڑ کر ایک مرتبہ پھر اس دیوی کو ہزاروں برس پہلے کا ملکوتی حسن عطا کر دیا جائے۔ اسے ناکامی ہوئی۔ آج پاسکل اور سنان اس دروازے کے سامنے کھڑے تھے جس کے اندر ملو کی دیوی وینس کا مجسمہ دھرا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہزاروں سال قبل اسی عالی شان معبد میں پہنچ گئے ہیں جہاں قربان گاہ کے ستون پر وینس کا مجسمہ نصب تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج وینس کے خوبصورت بازو ملو جزیرے کے گرد پھیلے ہوئے پانیوں کی تہ میں کائی آلود ہو چکے ہیں۔ سنان نے دیکھا کہ مجسمے کے سنگ مرمر کا دودھیا رنگ اب دھندلا چکا ہے۔ خوبصورت جسم کے اکثر حصوں سے کرچیں اتر چکی ہیں اور وہاں گڑھے بن چکے ہیں۔ اس شکست حالت میں بھی وینس ایک زیروح دیوی کی مانند مسحور کن حد تک خوبصورت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی اپنا ڈھلکا ہوا لبادہ سنبھالتی ستون سے نیچے اتر آئے گی اور بڑی حیرت سے پوچھے گی، میں ملو کے چمکتے جزیرے سے نکل کر اس سرد دیس میں کیسے آ گئی؟ میرے بازو کہاں ہیں؟ میں اپاہج کیسے ہو گئی؟ مجھے تو اس مجسمے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ پاسکل نے مجسمے کے گرد گھوم کر اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اسے دنیا کی خوبصورت ترین عورت کا خطاب دیا گیا ہے، یہاں تک کہ فرانس میں اس کے خد و خال کی پیمائش کو نسوانی جسم کے تناسب کا آخری معیار قرار دے کر ایک مقابلہ حسن بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک نگاہ وینس کے کولہوں پر اور سینے پر ڈالی اور ناک چڑھا کر بولی، میرے خیال میں تو وینس بے حد موٹی ہے۔ پاسکل نے آخری فقرہ رشک آمیز لہجے میں اتنی معصومیت سے ادا کیا کہ سنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، دراصل تم وینس کے خوبصورت جسم سے جلتی ہو۔ پاسکل تیزی سے پیچھے مڑی، اس کی نیلی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں کیسے جل سکتی ہوں؟ سنان بدستور مسکراتا رہا، وہ بھی تو میری طرح اپاہج ہے۔ پاسکل نے ایک دم چیخ کر کہا۔ سنان سکتے میں آ گیا۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ پاسکل اس خوبصورت مجسمے میں بھی اپنی دل آزاری کا جواز تلاش کر لے گی۔ ہاں، وہ بھی تمہاری طرح اپاہج ہے، لیکن اس نے اپنے اپاہج پن کو خود اذیتی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ سنان کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اتنے زور سے وہ اپنی جسمانی خامی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، اور آج جب کہ اس نے پیرس سے چلے جانا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر درد کی انہی راہوں پر چل نکلی تھی۔ پاسکل سر جھکائے چمکیلے فرش کو گھورتی رہی اور پھر اس کے گالوں پر آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ سنان کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ آج صبح سے ہی اس کے لہجے میں تیزی تھی۔ وہ خود اپنی نظروں میں مجرم تھا، اور اسی احساس جرم کے تحت پاسکل کے ساتھ اس کا رویہ اتنا درست ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پاسکل کو کندھوں سے تھام لیا اور نہایت نرمی سے کہنے لگا، پاسکل، اس دیوی کو، اس وینس کو اب بھی اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ لوگ اس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھول گئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم بے حد حسین ہو۔ پاسکل، تم بھی اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ میں نہیں بھول سکتی سنان، اس نے آہستہ سے کہا۔ سنان نے اس کی ٹھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میرے لیے پاسکل؟ وہ لگاتار سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسوؤں کے فوارے چھوٹ رہے تھے اور تمام چہرہ تربتر تھا۔ میں نہیں بھول سکتی، نہیں بھول سکتی، وہ بار بار کہہ رہی تھی اور بچوں کی طرح سر ہلا رہی تھی۔ کمرے میں جمع چند لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں میں رحم اور ہمدردی کی پرچھائیاں تھیں۔ سنان نے جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو پونچھے اور سہارا دے کر عجائب گھر سے باہر لے آیا۔ باہر ابھی تک دھوپ چمک رہی تھی، ہر طرف زندگی تھی، مگر ان تمام چیزوں سے بے خبر پاسکل اپنے آپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج چلتے وقت اس کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ بے جان ہو۔ سنان نے اپنے گیلے رومال سے تولیرس باغ میں لگے ایک بینچ کی سطح صاف کی اور پاسکل کو وہاں بٹھا دیا۔ وہ شام تک وہیں بیٹھے رہے۔ پاسکل خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھے روتی رہی اور سسکیاں بھرتی رہی۔ سنان چپ چاپ اس کے آنسوؤں سے تر معصوم چہرے اور بھیگی ہوئی نیلی آنکھوں کو تکتا رہا اور سوچتا رہا، آج پھر پاسکل کو اپنے اپاہج پن کا احساس اتنی شدت سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وہ اس بھید کو جان گئی ہے؟ وہ کیوں اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو نہیں بھول جاتی؟ یا پھر اسے کھسر پسر کرتی بوڑھی عورتیں، لڑکیاں اور مرد بھلانے نہیں دیتے؟ شام ہوتے ہی باغ کے مختلف حصوں میں نصب شدہ قدیم کھمبوں کی روشنیاں جل اٹھی
سرمئی اندھیرا دودھیا روشنی میں بدل گیا اور چہل پہل شروع ہو گئی۔ باہوں میں باہیں ڈالے نوجوان جوڑے جو پیرس کی پرفسوں شب کا حسن سمیٹنے ادھر آ نکلے تھے، غیر ملکی سیاح جو اپنے مختصر قیام کے دوران میں اسی حسن کا حصہ بانٹنے ادھر چلے آئے تھے۔ ان کے بینچ کے گرد بے شمار چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود میں مگن تھے۔ ایک گڑیا سی لڑکی نے اپنا سرخ گیند اچھالا جو لڑکتا ہوا پاسکل کے قدموں میں آ گیا۔ وہ گیند اٹھانے کے لیے جھکی تو گڑیا بھاگتی ہوئی ان کے پاس چلی آئی۔ پاسکل نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ فرانسوا، میڈموزیل کا لباس خراب نہ کرو، تمہارے جوتوں پر کیچڑ لگا ہے، ایک بوڑھی عورت جو گڑیا کے پیچھے چلی آئی تھی اس سے مخاطب ہو کر بولی، اور پھر پاسکل سے معذرت کر کے اسے گود سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ کتنی خوبصورت بچی تھی سنان۔ پاسکل نے پیچھے کئی گھنٹوں کے بعد پہلی مرتبہ لب کھولے۔ ہاں، بے حد پیاری تھی، سنان نے نرمی سے کہا۔ تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ پاسکل نے اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر کہا۔ بچے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، شاید اچھے ہی لگتے ہیں۔ شاید؟ ہاں، اگر وہ 5-6 برس کی عمر سے کم کے نہ ہو تو۔ چھوٹے بچے دیکھ کر جانے کیوں میں عجیب سا محسوس کرتا ہوں۔ مثلا میرے دل میں کبھی بھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میں کسی بچے کو گود میں اٹھا لوں۔ سنان جان بوجھ کر اس گفتگو کو طوالت دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا دھیان بٹا رہے۔ مرد بے حد خود غرض ہوتے ہیں، پاسکل نے دکھ سے کہا۔ مجھے معلوم ہے جب تمہارے اپنے بچے ہوں گے تو تمہارے احساسات آج سے مختلف ہوں گے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی بچے بے حد اچھے لگتے ہیں۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرے اپنے بچے ہوں، میں بھی ماں بنوں۔ پاسکل کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے اور وہ خاموش ہو گئی۔ پلیز پاسکل، آخر اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ وینس کے مجسمے نے مجھے اپنے اپاہج پن کا احساس دلایا اور اس ننھی منی بچی نے اسی اپاہج پن کی مجبوریوں کا۔ مجھے بچے اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری شادی نہ ہو سکے گی، میں ماں نہ بن سکوں گی۔ تم شاید اسے نہ سمجھ سکو مگر ایک عورت کے لیے اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم خامخواہ دل چھوٹا کرتے ہو۔ سنان نے اسے دلاسا دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اجنبی ضرور آئے گا جس کا انتظار ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ میرا انتظار تو کب کا ختم ہو چکا، اب مجھ میں مزید انتظار کی تاب نہیں۔ سنان خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولیوارڈ سان یرمین کی جانب سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک گروہ شور مچاتا ہوا برآمد ہوا اور وہ سب ان کے قریب ہی گھاس پر بیٹھ گئے۔ ان میں اکثر شراب کے نشے میں دھت تھے اور گندے فرانسیسی گانے الاپ رہے تھے۔ پاسکل بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کسی پرسکون جگہ بیٹھنا پسند کروں گی۔ پھولوں کا بازار اس وقت بند ہوگا، چلو وہاں چلتے ہیں۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، پاسکل نے تیزی سے کہا۔ میرا مطلب ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور مسکرانے کی کوشش کی۔ جیسے تمہاری مرضی، سنان نے بے دلی سے کہا۔ تم شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ اس نے سنان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہاں عجائب گھر میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے تمہیں میری بے وقوفی کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ میں بے اختیار سی ہو گئی تھی۔ آج صبح جب میں نے تمہارے دیے ہوئے تحفے کا کاغذ کھولا تو چٹک گئی۔ وینس کا مجسمہ اور اس کے کٹے ہوئے بازو۔ مجھے ایسے لگا جیسے تم نے جان بوجھ کر مجھے میرے اپاہج ہونے کا احساس دلایا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ میری یہ سوچ درست نہیں، اور اب عجائب گھر میں نے جب اسی مجسمے کا اصل روپ دیکھا تو تمہارے ایک بے ضرر سے فقرے سے میرے اندر پکنے والا لاوا ابل پڑا۔ مجھے معاف کر دو پلیز سنان۔ خیر چھوڑو اس قصے کو، پاسکل اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ آخر کب تک اس محرومی کا ماتم کرو گی؟ اسی ایک محرومی نے تو سینکڑوں محرومیوں کو جنم دیا ہے۔ میں کس کس کا گلا گھونٹوں؟ یہ محرومیاں تمہارے اپنے تخیل کی پیداوار ہیں، سنان نے نرمی سے کہا۔ جس روز تم نے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لی، یہ محرومیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ تم حسین ہو، ایک سوچنے والا ذہن رکھتی ہو، اور پھر یہاں میری موجودگی کیا تمہارے اس اندیشے کو باطل نہیں ثابت کرتی کہ لوگ اس خامی کی بنا پر تمہیں رفاقت کی اہل نہیں سمجھتے؟ پاسکل بے اختیار مسکرا دی اور اس کی پلکوں تلے صاف شفاف نیلی آنکھیں جھانکنے لگی۔ تم تو ان سب لوگوں سے مختلف ہو سنان۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ میرے جیسے ہی ہیں۔ تم اپنے اس خود اذیتی کے خول سے باہر جھانک کر تو دیکھو۔ فی الحال مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آؤ پھولوں کے بازار میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے سنان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر کے گرد ڈال لیا۔ وہ تولیرز کے وسیع باغات میں سے چلتے ہوئے پھولوں کے بازار میں آ گئے۔ سنان کو یاد آ گیا
کہ ابھی کل صبح ہی تو انہوں نے وہاں سے مچھلیاں پکڑنے کا سامان خریدا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس بات کو برسوں بیت چکے ہوں۔ پاسکل کا سفید لباس، سین کے پانی میں تیرتی ہوئی ساکن کنڈیاں، جانے کب کی بات تھی۔ آج جب پھولوں کے انباروں سے بھرے ہوئے لکڑی کے کھوکھے بند پڑے تھے اور پورا بازار ویران تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے ویران کھوکھوں کو دیکھ کر گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ دن کے وقت یہاں ہر سو خوشبو ہوتی ہے اور رنگ بکھرتے ہیں۔ بازار کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں جن کے سوکھے ہوئے پتے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کھوکھے کے باہر چند شکستہ کرسیاں رکھی تھی۔ سنان اور پاسکل وہیں بیٹھ گئے۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی، پیرس کے ہنگاموں میں سکون کا ایک اجاڑ جزیرہ۔ سنان نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 8 بجنے کو تھے اور اسے بہر صورت 10 بجے تک اسٹیشن پر پہنچ جانا چاہیے۔ وہ جینی کی پارٹی کے بارے میں یکسر بھول چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے ہر صورت پاسکل کو اپنی روانگی کے بارے میں بتا دینا چاہیے، ورنہ وہ وقت پر اسٹیشن پہنچ نہ پائے گا، اور اگر آج پیرس سے نہ جا سکا تو ہو سکتا ہے کل بھی نہ جا سکے، آئندہ کبھی نہ جا سکے۔ پاسکل، سنان نے اس کی ٹھوڑی تلے انگلی رکھی، اس کا خوبصورت چہرہ اپنی جانب دیکھا، نیلی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ میں آج صبح سے تمہیں ایک نہایت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تمہیں شرطیں عائد کرنے کی ضرورت نہیں سنان۔ پاسکل نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم پیرس چھوڑ کر جا رہے ہو، اور اس کا ہاتھ ہٹا کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ لیکن تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ سنان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں ایک نارمل لڑکی نہیں ہوں، اس لیے دوسرے لوگوں کا رویہ بھی میرے ساتھ نارمل نہیں ہوتا۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ کھل کر بات نہیں کرتے۔ انہی لوگوں کے رویے نے میرے اندر ایک ایسی حس کو جنم دیا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو مجھے خود بخود علم ہو جاتا ہے۔ آج صبح سے ہی تمہارا رویہ میرے ساتھ نارمل نہیں تھا۔ تم ضرورت سے زیادہ خاموش تھے، جب بھی بات کرتے اس میں درستگی ہوتی، اور پھر بار بار مجھے اپنی زندگی پر قناعت کرنے کی تلقین کا آخر کیا جواز ہو سکتا ہے؟ یہی نہ کہ تم میرے پاس نہیں رہو گے اور مجھے یہ زندگی تمہارے بغیر ہی گزارنا ہوگی۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ میں کسی صورت بھی پیرس میں نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں، تم نے تو مجھے بتا دیا تھا، لیکن کیا میں نے تمہارے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ سنان مجھے ایک خوشی ملتی ہے تو میں اس کے دوسرے سرے پر جا کر ایک اور خوشی تلاش کرتی ہوں، اور پھر اس طرح میرا جی چاہتا ہے کہ خوشیوں اور مسرتوں کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ انسان اپاہج ہو یا نارمل، اس کی فطرت تو نہیں بدلتی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم نے کبھی بھی مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں ان چند دنوں میں جہاں اتنی خوش تھی، وہاں تم سے جدائی کا خیال بھی میرے ذہن میں کانٹے کی طرح پیوست تھا۔ میں نے اس کانٹے کو نکال دینے کی بہت کوشش کی، میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں اپنے آپ کو تم سے جدائی کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ کتنے بجے جا رہے ہو؟ غرناطہ جانے والی کی گاڑی رات 10 بجے پیرس کے اسٹیشن سے چلتی ہے، سنان نے سر جھکا کر کہا۔ پاسکل، سوچو تو صحیح، مجھے آخر ایک روز تو یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ احساس ندامت تلے دبا جا رہا تھا۔ تم بھی ٹھیک کہتے ہو، اور ادھر میں بھی یہ نہ سوچ سکی کہ تم ایک سیاح ہو، اور سیاح کسی قسم کے بندھنوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر اپاہج بندھنوں کو۔ میں نے ساری عمر ایک مفرور مجرم کے مانند لوگوں کی نظروں سے بچنے میں گزاری ہے۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں کسی پر بھروسہ نہ کر سکی تھی، ممکن ہی نہ تھا۔ اور پھر میں نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی جس میں صرف خوابوں کے لوگ بستے ہیں۔ تم نے خواب کی اس دنیا سے مجھے نکال کر باہر لا کھڑا کیا۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں، مجھے کبھی اتنی روشنی نہ ملی تھی، اور جب میری آنکھیں اس چکا چوندھ روشنی کی عادی ہو چلی تھی، تم مجھے پھر انہی اتاہ گہرائیوں میں لوٹ جانے کا کہہ رہے ہو۔ میں آج ایک مرتبہ پھر بے بس اور لنگڑی محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے پہلے کی طرح لوگوں کی نظروں سے چھپ کر زندگی گزارنا ہوگی، ایک مفرور مجرم کی طرح۔ پاسکل کی آنکھیں بالکل خشک تھیں اور وہ بڑے اطمینان سے باتیں کر رہی تھی۔ تم اب کبھی ان اتاہ گہرائیوں میں نہیں ڈوبو گی، تم کبھی بھی اس خواب کی دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی۔ سنان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہیں دیکھ کر کسی بوڑھی عورت نے خسر پھسر نہیں کی، کسی نوجوان لڑکی نے ناک پھو نہیں چڑھائی، اور کسی مرد نے میری عقل پر ماتم نہیں کیا۔ تمہارا خوف بے بنیاد ثابت ہوا۔ تم نہیں دیکھ رہے تھے سنان، مگر میرے جسم کو ان لوگوں کی نگاہوں کی تیز سوئیاں چھید رہی تھی، اور یہ سوئیاں میرا مقدر بن چکی ہیں۔ انہیں میرے جسم سے نوچ پھینکنے کے لیے اب
کوئی شہزادہ نہیں آئے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر رحم اور ہمدردی کے جذبات کی بھکاری بن جاؤں گی۔ پاسکل، سنان کی آواز شدت جذبات سے رندھ گئی۔ پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ میں چند روز اور بھی ٹھہر سکتا تھا، لیکن اگر آج میں نہ گیا تو کبھی نہ جا سکوں گا۔ پلیز مجھے مت روکو۔ اور پھر چند ہفتوں میں سردیاں شروع ہو جائیں گی۔ مجھے ہر حالت میں اس سے پہلے ترکی عبور کرنا ہے، ورنہ برف گرنی شروع ہو جائے گی۔ سنان نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل ان تمام باتوں کی نفی کر رہا تھا۔ سردیاں شروع ہو جائیں گی تو کیا ہوا، بالآخر ختم بھی تو ہوں گی۔ پاسکل نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے بھینچ لیے۔ تم موسم بہار میں واپس وطن لوٹ جانا سنان۔ پاسکل، ہاں سنان، تم مجھے سینکڑوں مرتبہ بتا چکے ہو کہ تم پیرس میں نہیں ٹھہر سکتے، تمہیں اندلس جانا ہے، سردیوں سے پیشتر ترکی عبور کرنا ہے، اپنے خاندان کے پاس وطن لوٹنا ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی سنان۔ سنان نے اپنی ہتھیلی پاسکل کے خنک لبوں پر رکھ دی۔ خاموش ہو جاؤ پاسکل، مجھے اپنی ہی نظروں میں مت گراؤ۔ پاسکل نے سنان کا ہاتھ لبوں سے ہٹا دیا۔ تم میرے پاس رہ جاؤ سنان۔ پاسکل، میں دوسروں سے رحم اور ہمدردی کی بھیک مانگنے کی بجائے تمہارے آگے کشکول پھیلائے دیتی ہوں۔ مجھے بھیک نہیں، سنان نے ایک دم چیخ کر کہا۔ سنان، پاسکل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مت جاؤ، میں نے تو دنیا کے تمام نقشے جلا دیے ہیں۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو رسنے لگے۔ چاندی کے جھمکے اندھیرے میں مٹیالے لگ رہے تھے۔ سنان کا دماغ دہکنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ مت جاؤ سنان، مت جاؤ۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی جو ذہن پر مسلسل ضربیں لگا رہی تھی۔ نقشے بھی جل چکے ہیں، راستے بھی محدود ہو چکے ہیں۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ پاسکل کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، جس کی لامبی پلکیں آنسوؤں سے نچڑ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد پاسکل نے آنکھیں کھول دی۔ وہ سنان کو ٹکٹکی باندھے تکتی رہی، جیسے اس کے دل کی آواز کی منتظر ہو، اور پھر اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے یکدم سنان کا چہرہ چھوڑ دیا۔ سنان نے دیکھا کہ پاسکل کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، جیسے وہ موم کی بنی ہو، لیکن اس کی اضطراری کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بے حد پرسکون لگ رہی تھی، جیسے اسے قرار آ گیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ لرزنے لگی۔ مجھے معاف کر دو سنان، میں نے تم سے جو کچھ کہا وہ سب دیوانگی کی باتیں تھیں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سنان بھی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر پاسکل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں سنان، مجھے مت چھو، ورنہ میں پھر دیوانگی کی باتیں شروع کر دوں گی، میں پھر سے بے بس ہو جاؤں گی۔ سنان ایک مجرم کی مانند کھڑا رہا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی ترکی عبور کرنا ہے، ورنہ وہاں برف باری شروع ہو جائے گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ موسم سرما کی آمد تمہاری نسبت میرے لیے زیادہ اذیت ناک ثابت ہوگی۔ تب تو میں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ جاتی ہوں۔ میرے تمام بدن میں شدت کا درد اٹھنے لگتا ہے۔ جب خزاں کا آخر ہوگا تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی فٹ پاتھ پر شاہ بلوت کے تانبے کی طرح دہکتے سرخ پتوں کو گرتے دیکھ کر تمہیں یاد کروں گی، اور پھر میرا درد کم ہو جائے گا۔ اس نے آہستگی سے سنان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے خنک لبوں سے لگا لیا۔ خدا کرے تم اپنے وطن خیریت سے پہنچ جاؤ۔ خدا حافظ۔ میں تمہیں ٹیکسی پر چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس نے بچوں کی طرح انکار میں سر ہلایا۔ میں بھی دریائے سین کے کنارے جانا چاہتی ہوں، تاکہ مجھے ایک مرتبہ پھر وہاں اکیلی گھومنے کی عادت ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے سنان سے منہ موڑ لیا اور پھر بے حد آہستہ آہستہ پھولوں کے بازار کے درمیان چلنے لگی۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانی تھی، صرف پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، ان کے کچلے جانے کی سسکیاں، سوکھے ہوئے خزاں رسیدہ پتے۔ وہ بری طرح لنگڑا رہی تھی۔ وہ ایک قدیم روشنی کے کھمبے کے پاس سے گزری، اس کے چاندی کے جھمکے چمکے اور اسی لمحہ پھر دھندلا گئے۔ پاسکل اس سے دور ہوتی گئی اور وہ وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ کھوکھوں کی خالی قطاروں کے درمیان پاسکل کا گھسٹتا ہوا خوبصورت پاؤں سوکھے پتوں کو سمیٹتا چلا جا رہا تھا۔ بازار کے سرے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر پیچھے دیکھے بغیر
دائیں ہاتھ پر دریائے سین کو جاتی ہوئی سڑک پر مڑ گئی۔ خاموشی مکمل ہو گئی۔ اجڑے ہوئے خزاں رسیدہ پتے مردہ پڑے تھے۔ پھولوں کا بازار دھندلا رہا تھا۔ سنان کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی تہ تیرنے لگی۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، اپنے آنسو پونچھے اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا اپنے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور سارا وجود تپ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا ہو۔ ایک جگہ رہنے سے ہی، ساکت ہونے سے ہی پھول جینی کی آواز گونجی، میں نے آج نقشے کو جلا دیا ہے، اپنے دشمن کو۔ اس کے ذہن میں آوازیں گڑمڑ ہوتی چلی گئیں۔ پاسکل دریا کے کنارے اکیلی ہوگی، وہ مر جائے گی۔ نہیں، مجھے وطن واپس جانا ہے۔ ترکی میں برف باری شروع ہو جائے گی۔ میرے ماں باپ بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سیاح ہوں۔ ایک جگہ رہنے سے میرے پاؤں زمین میں دھس جائیں گے۔ ایک جگہ رہنے سے ہی پھول کھلتے ہیں، پھول، زرد گلاب۔ جانے وہ کب اور کیسے اپنے مکان تک پہنچ گیا۔ اس نے رک کر گھڑی کے چمکتے ہوئے ڈائل پر نظر ڈالی۔ شاید 9 بج رہے تھے۔ 10 بجے گاڑی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے کمرے میں آ گیا اور اپنے بکھرے ہوئے سامان کو تھیلے میں ٹھوسنے لگا۔ اسی وقت جینی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ سنان، تم؟ کیا ہے؟ سنان نے ایک دم پلٹ کر اپنی جلتی ہوئی آنکھیں جینی پر جما دی۔ سنان، تم نے وعدہ کیا تھا کہ… جینی کے لہجے میں خوف تھا۔ میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا۔ پھر مجھے ہر کوئی مجرم کیوں سمجھتا ہے؟ کیوں؟ جینی ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ میری سہیلیاں تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں 8 بجے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پارٹی… جینی، یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن میری پارٹی… اس کی زبان میں لکنت تھی۔ چلی جاؤ، سنان دھاڑا۔ جینی چپکے سے باہر چلی گئی۔ سنان دوبارہ اپنا سامان پیک کرنے میں مگن تھا۔ پاسپورٹ، شیونگ کا سامان، تولیہ، سلیپر۔ رات کے سفر کے پیش نظر اس نے کوٹ کے نیچے ایک سویٹر پہن لیا۔ سفری کتابچے، سکارف، ٹائی۔ سفید ٹائی پر ایک ہلکا سا سرخ نشان تھا، پاسکل کی لپسٹک کا نشان۔ سنان نے ٹائی طے کیے بغیر تھیلے میں پھینک دی۔ تھیلا بند کرنے سے قبل اس نے کمرے میں ایک طائرانہ نظر ڈالی، کہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ پلنگ کے ساتھ تپائی پر ایک کتاب رکھی تھی، پاسکل کی دی ہوئی۔ سنان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ورق الٹ کر دیکھا۔ شہزادے کے نام۔ بدصورت لوگوں کو بھی محبت جیسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے، مگر ان کا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ صرف اس وجہ سے محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ پیرس کی پاسکل کی طرف سے، پیار کے ساتھ۔ سنان نے کتاب کو ایک دم اپنے تھیلے میں یوں ڈال دیا جیسے کتاب سفید کاغذ کی بجائے دہکتے ہوئے تانبے کی ہو، خزاں رسیدہ شاہ بلوت کے پتوں کے رنگ کی۔ اس نے سامان کاندھے پر رکھا اور کمرے سے باہر آیا۔ جینی اپنے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ چند لڑکیاں صوفے پر بیٹھی تھیں، ان سب کی نظریں سنان پر لگی تھی۔ سنان، آج تو تمہارے اپنے ڈبے کی کافی بھی ختم ہو گئی ہے، ورنہ تمہارے جانے سے پہلے ایک پیالی ضرور بنا دیتی، جینی نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میری ایک سہیلی کے پاس کار ہے، اگر تم چاہو تو۔ نہیں جینی، شکریہ، سنان نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا اور آگے چل دیا۔ تمہاری صحت کا جام۔ جینی نے ہاتھ میں تھاما ہوا گلاس حلق میں ڈھیل دیا۔ سیڑھیاں دیکھ کر اترنا سنان، پچھلی شب کی کرچیں ابھی تک بکھری پڑی ہیں، کہیں کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ تمہارے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ سفر بخیر۔ سنان قدرے ٹھٹکا اور پھر تیزی سے نیچے اتر گیا۔ مکان سے باہر نکلتے ہی اسے ٹیکسی مل گئی اور وہ اس میں سوار ہو کر پیرس کے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں پلیٹ فارم پر ہسپانیہ جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اس نے غرناطہ کا ٹکٹ خریدا اور ڈبے میں سامان رکھ کر گاڑی کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں بے اختیار پلیٹ فارم کے آخر میں داخلے کے پھاٹک پر لگ گئیں۔ پلیٹ فارم پر خاصی گہما گہمی تھی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو الوداع کہنے آئے تھے۔ برقی روشنیوں سے پورا اسٹیشن منور تھا اور یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ رات کے 10 بجنے کو ہیں۔ سرزمین اندلس کی طرف سفر کرتے ہوئے اس کا دل خوشی سے بھرپور ہونا چاہیے تھا، مگر آج اس ڈور میں جھول آ چکا تھا جس نے سنان کو اب تک اپنے سے غرناطہ کے ایوانوں اور قرطبہ کے محرابوں سے باندھ رکھا تھا۔
اس کے ذہن میں صرف پاسکل کا بھولا بھالا اداس چہرہ ڈوبتا اور ابھرتا اور ڈوب جاتا، جیسے وہ خیالوں میں بھی لنگڑا رہی ہو۔ انگلستان سے فرانس آتے ہوئے اسٹیمر کے عرشے پر ٹھٹرتا ہوا سرخ کوٹ، بوئے ڈی بولون میں سین کے کنارے ایک چمکیلا دن اور ایک پرفسوں شام، اور پھر کٹے ہوئے بازوؤں کی وینس کا مجسمہ جس نے اسے رلا دیا۔ وہ انہی خیالوں میں مگن تھا کہ انجن نے وسل دے دی۔ پلیٹ فارم پر کھڑے مسافر جلدی سے گاڑی میں سوار ہونے لگے۔ سنان کی نظریں ابھی تک داخلے کے پھاٹک پر لگی تھی۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ وہ وہاں دروازے کے ساتھ لگ کر اس پھاٹک پر کیوں نظریں جمائے ہوئے ہے۔ انجن کے دیوزات پہیے آہستہ سے سرکے اور پھر گاڑی کے ڈبے آپس میں بھڑ کر حرکت میں آ گئے۔ مسافروں کو الوداع کہنے والوں کا رخ اب باہر جانے والے پھاٹک کی طرف تھا۔ پلیٹ فارم خالی ہو رہا تھا، وہاں نصب روشنی کے کھمبے بھی حرکت کر رہے تھے۔ سنان بھی اپنی نشست پر واپس جانے کے لیے پیچھے ہٹنے کو تھا کہ پلیٹ فارم کے آخر میں ہجوم کے درمیان اسے پاسکل کا چہرہ دکھائی دیا۔ سرخ کوٹ اور چاندی کے جھمکوں کے درمیان ایک زرد چہرہ۔ وہ ہجوم کو چیرتی، دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو دھکیلتی، اس انبوہ کثیر کے درمیان راستہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنان دروازے سے اتر کر پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ پاسکل، سنان نے پوری قوت سے پکارا۔ وہ لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ اس کی نظریں گاڑی کی کھڑکی اور دروازے میں سے جھانکتے ہوئے چہروں پر پھسلتی سنان پر آ رکی۔ اس نے ایک بھرپور کوشش سے اپنے آپ کو ریلے سے آزاد کیا اور سنان کی جانب دوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی ران کو دبائے تیز بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ سختی سے لبوں پر جمع ہوا تھا۔ وہ بری طرح لنگڑا رہی تھی۔ اس کے پاؤں اس کے جسم کے پیچھے گھسٹتے چلے آ رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار اگرچہ بھی بے حد کم تھی، لیکن فاصلہ بتدریج بڑھ رہا تھا۔ سنان کا جی چاہا کہ وہ اپنا سامان ڈبے میں چھوڑ کر پلیٹ فارم پر چھلانگ لگا دے تاکہ پاسکل بھاگنے کی اذیت سے بچ جائے۔ پاسکل، بھاگنا بند کرو، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، لیکن وہ شاید سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا سرخ کوٹ گاڑی کے تیزی سے گھومتے ہوئے پہیوں میں سے خارج ہوتی ہوئی ہوا کے زور سے فضا میں پھڑپڑا رہا تھا۔ سنان نے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑا اور خطرناک حد تک آگے جھک کر اپنا ہاتھ پاسکل کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے لب ہل رہے تھے اور وہ سنان سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر پہیوں کی مہیب گڑگڑاہٹ میں اس کی آواز دب گئی۔ گاڑی کی رفتار اب تیز ہو چلی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور نیلی آنکھیں بالکل کھلی تھی۔ ان کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ پاسکل کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ وہ بری طرح لنگڑا رہی تھی۔ اس نے انگلیاں لبوں سے چھو کر ہاتھ سنان کی طرف بڑھا دیا۔ پاسکل، خدا کے لیے دوڑنا بند کرو، تم مر جاؤ گی پاسکل۔ سنان نے ایک مرتبہ پھر اسے پکارا۔ ادھر اسی لمحے وہ دھڑام سے پلیٹ فارم پر گر گئی۔ اس نے نہ تو وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی اور نہ ہی سنان کی جانب دیکھا۔ اس کا سرخ کوٹ اس کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھا، جس کے درمیان پاسکل ایک خوبصورت راج ہنس کی مانند بے حس و حرکت پڑی تھی۔ گاڑی پلیٹ فارم سے باہر آئی تو پاسکل گٹھڑی بنی ایک نئی نویلی دلہن کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ دھندلا کر سرخ کوٹ میں مدغم ہو گیا اور پھر سرخ کوٹ رات کی تاریکی میں جذب ہو کر ایک نقطے کی صورت اختیار کر گیا جو بالآخر سنان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔